بھارت اور پاکستان کے بیچ ابھی 7 مئی اور 10 مئی کے درمیان جو جنگ ہوئی، اس کے بعد انٹرنیشنل سین جو بنا اور پاکستان نے جس طرح اپنی فتح ڈکلیئر کی اور بھارت نے جس طرح اپنے فیکٹس پیش کیے، وہ دنیا نے دیکھے، سنے اور اپنی اپنی رائے دی۔ لیکن یہ ریجن واقعی ہی بہت والیٹائل ریجن ہے، اور بائی دا وے اب دنیا میں جہاں کہیں بھی کانفلکٹس ہوتے ہیں وہ دنیا کے اسلحے کی وجہ سے بہت والیٹائل ریجنز ہیں، سارے کے سارے، پوری دنیا والیٹیلٹی کے دہانے پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ بھارت ایک رسپانسیبل دیش ہے، اور بھارت نے جب پاکستان کے ٹیرر انفراسٹرکچر پر 7 مئی کو اٹیک کیے، اور یہ کہہ کے کیے کہ یہ ہمارا اٹیک ٹیرر انفراسٹرکچر پہ ہے، یہ ہم لمیٹڈ آپریشن کر رہے ہیں، آپریشن سندھور اس کا نام رکھا گیا، اور کہا کہ ہم اس کو فردر ایکسپینڈ نہیں کرنا چاہتے۔ پھر پاکستان نے سیز فائر کی وائلیشن کرنا شروع کی، پونچھ کے علاقے میں گردوارے کو شہید کیا، وہاں پہ کئی چھوٹے چھوٹے مندر بھی زیر اٹیک ہوئے، پھر کچھ چھوٹے موٹے چرچ بھی زیر اٹیک ہوئے۔ تو ظاہر ہے جہاں آبادیاں ہوتی ہیں وہاں عبادت گاہیں ہوتی ہیں، لیکن بھارت نے جو پاکستان کے ٹیرر انفراسٹرکچر پر حملے کیے وہ وہاں کے سرٹن علاقے تھے جن پہ حملے کیے، اور آف کورس ان ٹیرر انفراسٹرکچر کے آس پاس مسجدیں بھی بنی ہوئی تھیں، تو ظاہر ہے ان پہ بھی حملے ہوئے گئے۔ اس ساری صورتحال میں پھر جو کچھ سین بنا، جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹویٹ دی، دنیا کو انفارم کیا کہ میں نے دونوں دیشوں کے بیچ ہونے والی پوٹینشیل نیوکلیئر جنگ کو رکوا دیا ہے۔ اور دنیا کی ڈپلومیسی تو یہ ہوتی ہے کہ دنیا دونوں دیشوں سے جو بھی کانفلکٹ میں ہوتے ہیں کہتے ہیں بھئی آپ بھی آرام سے بیٹھیں، آپ بھی آرام سے بیٹھیں، آپ بھی کچھ ٹھیک ہیں، آپ بھی کچھ ٹھیک ہیں۔ تو اس طرح دنیا کی ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے۔ لیکن بھارت نے طے کیا کہ پوری دنیا کو ہم بتائیں گے کہ اصل معاملہ کیا ہے، کیونکہ بھارت کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ بھئی دنیا کے پاس کوئی اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ خود سے پرسو کریں، اور دنیا کے اپنے انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں، اور دنیا اپنے جھنجھٹوں میں بھی پھنسی ہوتی ہے۔ ریسنٹلی بھارت کے فارن منسٹر جے شنکر جی نے یورپ کے کچھ دیشوں کا دورہ کیا، اور انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو وہاں پہ پیش کیا، اور ان کی بات میں ہمیشہ وزن ہوتا ہے، تو ان کی بات چیت سنی گئی۔ تو بھارت کی دیکھا دیکھی پاکستان نے بھی ایک ڈیلیگیشن بنایا۔ پہلے تو انہوں نے اعلان کیا کہ بلاول بھٹو کی سربراہی میں ہمارا ڈیلیگیشن جائے گا۔ پھر پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف، چیف آف دا آرمی سٹاف، جو اس وقت فیلڈ مارشل بھی قرار پا چکے ہیں، ان کو یہ ٹائٹل بھی مل چکا ہے، تو انہوں نے اب تک کی جو سچویشن ہے، جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، ایران اور ٹرکی کا وزٹ مکمل کر لیا ہے، اور اب یہ ریڈی ہیں آذربائیجان اور تاجکستان جانے کے لیے۔ تو پاکستان نے اس ڈیلیگیشن کو 4 دیشوں کی طرف روانہ کرنے سے پہلے بلاول بھٹو کی سربراہی میں بھی ڈیلیگیشن بھیجنے کا اعلان کیا تھا۔ ابھی تک ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ بلاول بھٹو کا ڈیلیگیشن کس وقت شروع ہوگا۔ بہرحال بلاول بھٹو بھی ڈیلیگیشن لے کے جائیں گے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو دونوں دیش جو پوری دنیا کو اپنے ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں، وہ ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ پاکستان کی کوشش تو ہوگی کہ جھوٹ بولا جائے اور دنیا کو چورن چٹایا جائے، جیسے وہ اپنی عوام کو چورن چٹا رہے ہیں۔ آئی ڈاؤٹ کہ دنیا ان کے جھوٹ کو بائی کرے گی، سن لے گی، چونکہ جیسا میں نے پیچھے کہا ڈپلومیسی کی ورلڈ ہے، سن لے گی۔ اب پاکستان کے جو بڑے بڑے پروگریسو رائٹرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے، بھارت کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اور وہ عجیب و غریب قسم کا نیریٹو پیش کرتے ہیں جیسے پوری دنیا بیوقوفوں کی دنیا ہے، اور وہی دنیا کے سب سے بڑے چتر چلاک اور سب سے بڑے سمجھدار لوگ ہیں۔ دنیا پاکستانی جرنلسٹوں کو میں بتانا چاہتا ہوں،
ایسے نہیں چلتی. بڑی سیدھی سی بات ہے کہ دنیا کے اپنے کان ہوتے ہیں، دنیا کی اپنی سمجھ بوجھ ہوتی ہے. اگر پاکستانیوں کی اپنی سمجھ بوجھ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے پاس سمجھ بوجھ نہیں ہے. اگر دنیا ڈپلومیٹک لینگویج یوز کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے پاکستانیوں کو اچھلنا کودنا چاہیے. مگر ان کا اچھلنا کودنا ایک رویہ ہے، اور اسی اچھل کود کی یہ پیداوار ہے، اور اسی اچھل کود کو یہ آگے لے کے اپنے نریٹو کے طور پر چلتے ہیں اور چلتے رہیں گے. اس بات کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ ہم جرنلسٹوں کو اور دنیا کے پالیسی میکرز کو اور دنیا کی سمجھدار نیشنز کو معلوم ہے. بھارت کا جو انٹرنیشنل لیول پہ اپنے ڈیفرنٹ ڈیلیگیشنز بھیجنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور وہ بڑا پاورفل سلسلہ ہے، اور وہ 50 سے زیادہ دیشوں کو ان کے ڈیلیگیٹس جا رہے ہیں. اس سلسلہ میں بھارت کی طرف سے جو ڈیلیگیشن جانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کروں جو بی جے پی کی ایک ایم پی ہیں. انہوں نے بتایا کہ کس طرح کتنے ممالک کی طرف بھارت کے ڈیلیگیشن جا رہے ہیں. Friends, we are concerned. We are not only hurt by what happened on April 22 in Pahalgam, we are also extremely angry. And we want to generate that anger and that discontentment in each one of you. That's the very purpose of our visit. And that's the purpose of the visit of 59 people in 33 countries. Ladies and gentlemen, on April 22 at Pahalgam, one of the most beautiful sights in the country, 26 innocent tourists, all male Hindus, were gunned down in front of their wives and kids. Nothing can be more heinous than this. Nothing can be more deplorable than this, and nothing can be more condemnable than this. Now friends, Pakistan has been nurturing, nourishing and promoting terrorism. I don't think we have an iota of doubt, and you should not have that doubt in your minds. With a very non-partisan attitude, appreciate the situation that we are in. We appreciate your situation. You are having the same kind of war with North Korea. We are talking of Pakistan. Now, تو بھارت کی ممبر پارلیمنٹ بتا رہی ہیں ساؤتھ کوریا میں اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ وہاں پہ موجود ہیں، اور وہ بتا رہی ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے بھارت کی طرف سے آؤٹ ریچ کرنا. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ 50 سے زیادہ دیشوں کو بھارت کے ڈیلیگیٹس وزٹ کر رہے ہیں، اپنی بات بتا رہے ہیں. اس لیے بتا رہے ہیں کہ دنیا کے پاس کہاں سمے ہوتا ہے. اب ساؤتھ کوریا جیسے ملک کو، جو بہت ہی ایڈوانس ملک ہے، وہاں پہنچ کے بھارت کے ممبر پارلیمنٹیرینز، لا میکرز، پولیٹیشنز پکچر بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی جو مسلسل چلی آنے والی ٹیررزم نہ صرف بھارت کے لیے مسئلہ رہتی ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے مسئلہ رہتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ مشن ہے کہ بھارت آؤٹ ریچ کر رہا ہے دنیا بھر کے امپورٹنٹ دیشوں کو. مڈل ایسٹ میں بھارت کے ڈیلیگیٹس پہنچے ہوئے ہیں، بحرین، کویت، ان سب دیشوں کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے. اسی طرح ساؤتھ کوریا کی ابھی آپ نے میٹنگ کی، وہاں پہ صورتحال دیکھی، امریکہ، گیانا، یورپ. تو دنیا کے امپورٹنٹ دیشوں کو بھارت اب یہ بتا رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ دنیا بہت بزی ہوتی ہے. دنیا خود سے کوئی ایکشن نہیں لے سکتی، خود سے کچھ سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ دنیا کے اپنے اتنے جھنجھٹ ہوتے ہیں. دنیا کو جا کے بتانا پڑتا ہے،
جیسا کہ آپ نے ساؤتھ کوریا میں بھارت کی ایم پی کی باتیں سنی اور آپ کو اندازہ ہوا کہ ساؤتھ کوریا بڑا امپورٹنٹ دیش ہے اور وہ بڑے عمدہ طریقے سے ہوسٹ کر رہا ہے بھارت کے ڈیلیگیٹس کو. یہی معاملہ دنیا بھر کے دیشوں میں ہو رہا ہے. پاکستان نے جو اپنے ڈیلیگیٹس بھیجنے کی بات کی ابھی تک جو لے کے گئے وہ انہوں نے یہ ساتھ اخبار میں خبر لگا کے کیا کہ 4 فرینڈلی دیشوں کے ساتھ ہم ملیں گے, یعنی ترکی, ایران اور تاجکستان اور آذربائیجان. تو بس وہی 4 کیا فرینڈلی دیش ہیں. دنیا کے دیش پاکستان کی بات بھی سنیں گے, پاکستان کے ڈیلیگیٹس بھی جائیں گے اور بھارت کی بات بھی سنیں گے, لیکن دنیا کے دیشوں کے پاس بہت عقل مند لوگ موجود ہیں جو ڈیپتھ سے معاملات کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, ترکی میں وہ پاکستان کو ایک جو ہے ایک طرح سے ہری جھنڈی دیں گے کہ آئیے آپ بھی اسلامک ملک ہیں, ہم بھی ہیں. ایران میں بھی دے دیں گے, لیکن ایران بھی بھارت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھتا ہے. ترکی کے جو سید, میں ان کو سید اردوغان کہتا ہوں لیکن انفیکٹ طیب اردوغان ہیں, تو وہ جو سید بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, تو طیب اردوغان تو بہرحال دنیا کے ہر پھڈے میں چاہتے ہیں کہ وہ کہیں فوکل پوائنٹ بنے تاکہ ان کی پکچرز دنیا بھر کے میڈیا میں جائیں. پاکستان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ترکی کے پرانے مراسم ہیں, ٹھیک ہے, ترکی کی اپنی چوائس ہے, ترکی جانے, ان کا کام جانے. اب بھارت کے ٹورسٹ ہزاروں کی تعداد میں جو جاتے ہیں ترکی, وہ شاید اب نہیں جائیں گے. تو یہ اب ترکی کی چوائس ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ کس طرح کاروبار کرنا چاہتا ہے. ایران بہرحال ساری دنیا کے دیشوں کے ساتھ ملنا چاہے گا, جس کے ساتھ وہ مل سکتا ہے. اس کے اوپر بے پناہ سینکشنز ہیں, وہ تو آج کل امریکہ کے ساتھ بھی مل رہا ہے, پاکستان کے ساتھ اس کے ایشوز بھی ہیں, تعلقات بھی ہیں. تو پاکستان بھی جو کوششیں کر رہا ہے وہ اپنے طور پر کرے گا, اس کو کرنے کا حق ہے, مگر بھارت بہت بڑے پیمانے پہ یہ کوششیں کر رہا ہے. اب ساؤتھ کوریا میں بی جے پی کی ایم پی نے پھر صاف شبدوں میں ٹیررزم کے حوالے سے ساؤتھ کورین کو بتایا کہ یہ ٹیررزم کتنا بڑا کینسر ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان کا یہ ویڈیو کلپ بھی آپ دیکھیں اور سنیں. What happened should not have happened. And I must tell you that if I say today that Pakistan is a habitual offender as far as terrorist activities are concerned, I don't think I will be exaggerating or I will be exceeding my brief. تو بھارت کی لا میکر نے ساؤتھ کوریا میں بہت ہی عمدہ شبدوں میں کہا کہ پاکستان از اے ہیبیچول offender آف ٹیررزم. ان 4-5 شبدوں میں انہوں نے پاکستان کی آرمی کی جو لیگیسی ہے ٹیررزم کے حوالے سے وہ بیان کر دی ہے. یہ سٹیٹمنٹ اپنی جگہ پہ بہت ہی پریسائز کرسپ سٹیٹمنٹ ہے. اب سلمان خورشید صاحب نے جو کانگریس کے لیڈر ہیں, انہوں نے کیا کہا, اور میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلگام میں ٹیررزم کے اٹیک کے بعد بھارت کی سبھی پارٹیوں کے لوگوں نے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے پاکستان کی ٹیررزم کو ریکگنائز کیا اور انٹرنیشنل لیول پہ بتایا سب نے مل کے, چاہے وہ سلمان خورشید ہوں, اویسی جی ہوں, غلام نبی آزاد ہوں, اور یہ بہت ہی پرومیننٹ مسلم لیڈرز ہیں. پاکستان ہمیشہ سے مسلم کارڈ کھیلتا ہے, مسلم کارڈ برتتا ہے. اس کا یہ کہنا ہوتا ہے اور بھارت میں تو مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے. یہ سر مودی جی کے زمانے میں پاکستان باتیں نہیں کر رہا, ہمیشہ سے یہی باتیں کر رہا ہے. اب مودی جی کے زمانے سے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ پہلے سب کچھ ٹھیک ہوتا تھا, حالانکہ مودی جی سے پہلے ہی ساری جنگیں بھارت کے خلاف پاکستان نے لڑی تھیں یا ویج کی تھیں یا شروع کی تھیں. پھر بھارت نے ہر جنگ میں پاکستان کو منہ توڑ جواب دیا اور ہر جنگ میں پاکستان ہارا. تو بھارت کی مسلم لیڈرشپ بھی کھل کے بتا رہی ہے کہ یہ جو پاکستان کا اسلام ہے یہ بھی اسلام نہیں ہے, یہ بھی کوئی فراڈ قسم کا کوئی اسلام ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں یہ جو پاکستانی مسلم کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی ان کے نیگیٹو حربے ہیں. اور سلمان خورشید صاحب نے پھر ساؤتھ کوریا میں جو کہا وہ بھی سن لیجئے, اور پھر آگے اویسی صاحب کی اور غلام نبی آزاد کی باتیں بھی ہم تھوڑی تھوڑی سنیں گے. Parts of India not catching up with other parts of India, and the good thing was that
because of certain administrative changes and political changes that happened in Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir had come to the path of peace, prosperity and growth. So now this is a perennial problem, and this is a problem that we are not going to be distracted by it, but we still need as a responsible government and a responsible parliament, we need to address the concerns of our citizens. تو سلمان خورشید صاحب نے بھی بتایا کہ کشمیر میں ٹورزم ترقی کر رہی تھی، پراسپیرٹی آ رہی تھی، اور پھر پاکستان کی ٹیررزم نے اس کو اب روکنا چاہا ہے. فار دا ٹائم فیو ڈیز فیو ویکس کے لیے پاکستان اس کو روک سکا ہے، روک پائے گا، لیکن الٹیمیٹلی بھارت کشمیر کی صورتحال کو پھر نارملسی کی طرف لے جائے گا. خطرہ ہمیشہ سے رہے گا، خطرہ ہمیشہ پاکستان کی طرف سے رہے گا کہ وہ بھارت میں، بھارت کے کشمیر میں ٹیررزم کرنے کی کوشش کرتا رہے، لیکن بھارت بھی پاکستان پہ نگاہ رکھے گا اور اس ٹیررزم کو روکنے کی پوری کوشش کرے گا. لیکن یہ بہت مشکل کام ہے. کسی دیش کی ٹیررزم کسی دوسرے دیش میں روکنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور ٹیررزم آن اینڈ آف ہوتی رہی ہے، اور آن اینڈ آف ہونے کے ابھی بھی امکانات ہیں. لیکن یہی وہ چیلنج ہے جس چیلنج کو بتانے کے لیے بھارت کے ڈیلیگیٹس نکلے اور پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ ٹیررزم کا جو کینسر ہے یہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں سے آتا رہے گا، اور کس طرح ہم اس کو روکتے ہیں اور کس طرح ہم اس کو روکتے رہیں گے. اویسی جی ان بات چیت کے سلسلوں میں بہت آگے ہیں، اور وہ کھل کے مسلم دنیا کو بھی اور نان مسلم دنیا کو بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیررزم بھارت کے لیے کتنی خطرناک ہے. یہ صرف پہلگام کے اٹیک کے بعد ہی پاکستان کو اویسی جی ایکسپوز نہیں کر رہے. اویسی جی ہمیشہ، میں سال ہر سال سے دیکھ رہا ہوں، پاکستان کی اسٹوپڈ باتوں کو، پاکستان کی اسٹوپڈ حرکتوں کو اور ٹیررزم کو ایکسپوز کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اویسی صاحب نے بحرین میں جس طرح ANI کو بتایا، ہم یہ سارے کلپ ANI کی کٹسی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. تو اویسی جی کا وہ کلپ میں ANI کی کٹسی کے ساتھ آپ کے ساتھ یہاں پہ سانجھا کرتا ہوں. پاکستان جو اپنے آپ کو بڑا ہی وکٹم نہیں ہے، پاکستان ایگریسر ہے. اور ہم نے 15 اپریل کو جو عاصم منیر کی سپیچ ہوئی، جنہوں نے کشمیر کے بارے میں جو بات کہی، اس کے بارے میں ہم نے بتایا. اور پھر دیکھیے پاکستان کا انوالومنٹ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو پہلگام کے ٹیررسٹ اٹیک کے بعد TRF آرگنائزیشن نے 2 مرتبہ انٹرنیٹ کے اوپر اس کو قبول کیا، اور بھارت سرکار نے، جو ہمارے ایکسپرٹس نے، سائبر کے ایکسپرٹس نے معلوم کیا، تو وہ تو پاکستان کے ملٹری کینٹونمنٹ کے قریب سے انہوں نے اس کو انٹرنیٹ پہ ڈالا. فوٹو فٹ پرنٹس نکل نہیں سکتے. اور تیسرے ہماری دیش کی جو پریمیئر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی NIA نے کیس رجسٹر کیا ہے، تو اس میں پورا اس کا انوالومنٹ ہے. اور پھر بھارت طرف سے جو ایکشن لیا گیا، تو پہلے 9 مقامات کو ہم نے نشانہ بنایا جو یونائٹڈ نیشن کے ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا آفس ہے، اور پاکستان نے بےہودگی کی. تو پھر 9 اور 10 کو وہ ایئر بیسز پر ان کو سبق سکھایا گیا. تو آل ان آل ہم بتا رہے ہیں کہ بھارت تو چاہتا ہی نہیں ہے، مگر کنٹینیوسلی ایک پڑوسی ملک بھارت میں انسٹیبلٹی پیدا کرنا چاہ رہا ہے، بھارت میں ہندو مسلم نفرتوں کو بڑھانا چاہ رہا ہے، اور انہی کے پاس سے یہ ٹیررسٹ آتے ہیں، یہ سب تماشے کرتے ہیں. تو بہت اچھی میٹنگز ہوئیں، اور ہم نے ان کو بحرین کی حکومت کو یاد بھی دلایا کہ 2018 اور 22 میں آپ ہی کے ایک بحرینی ڈپلومیٹ کی وجہ سے پاکستان کو FATF گرے لسٹ میں ڈالا گیا، اور ایک آتنکوادی جو یہاں پر چھپا ہوا تھا اس کو 2015-16 میں انہوں نے بھارت سرکار کے حوالے بھی کیا. تو ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں FATF کے ممبر ہیں، اور وہ پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ میں لے کر آئے، کیونکہ جو فنڈز آ رہے ہیں اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اور 2026-27 میں بحرین
सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी होने जा रहा है, तो इस एतबार से भी ये बहुत अच्छा रहा। तो आप देख रहे हैं कि भारत की मुसलमान लीडरशिप किस तरह जीसीसी के देशों में सारे का सारा मंजरनामा पाकिस्तान की टेररिज्म के हवाले से बयान कर रहे हैं। कितना इम्पोर्टेंट नुक्ता अवैसी जी ने जहाँ उठाया। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि हमने बहरीन की सरकार को याद दिलाया कि जनाब जो फैटिफ में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे गया था वो बहरीन के डिप्लोमेट के कहने पे गया था, उनकी पूरी रिसर्च थी। उन्होंने एक छुपे हुए टेररिस्ट को जो बहरीन में छुपा हुआ था भारत के हवाले किया था। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अब किस मुंह से पाकिस्तानी डेलीगेट बहरीन या कतर या सऊदी अरब या यूएई जाएंगे और उनको कन्विंस करेंगे। इसीलिए हो सकता है जाएं आने वाले दिनों में। दुनिया की डिप्लोमेसी में दरवाजे बंद तो नहीं होते, लेकिन अभी जो हमने देखा पाकिस्तान का जो हाई प्रोफाइल विज़िट है वो ईरान टर्की का ही हुआ या ताजिकिस्तान और आज़रबाईजान का। आज़रबाईजान ताजिकिस्तान कुछ करने जो गई नहीं, और ताजिकिस्तान के भारत के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। ये मैं एज ए जर्नलिस्ट डिप्लोमेटिकली बता सकता हूँ आपको। और ज़ाहिर है दुनिया के देश किसी दूसरे देश के लिए दरवाजे तो बंद नहीं करेंगे, सुन लेंगे, लेकिन वो अभी तक जीसीसी के देशों में नहीं गए पाकिस्तानी डेलीगेशन। उनको पता है अगर वो बहरीन जाएंगे तो बहरीन को किस मुंह से वो बता पाएंगे कि वो टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं है। बहरीन ने तो उनको फैटिफ में डाला था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में डाला था, मतलब डालने के लिए कार्रवाई शुरू करवाई थी। तो ये तो इनका हाल है कि इनके अपने ही जो मुस्लिम उम्मा के देश हैं वो इनकी हकीकत को जानते हैं, वो इनकी औकात को जानते हैं। अब भारत के एक और बड़े इम्पॉर्टेंट मुस्लिम लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब, वो भी बहरीन में ANI के साथ बातचीत करते हुए बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें करते हैं। मैं चाहता हूं कि ANI की कर्टसी के साथ वो क्लिप भी यहाँ पे शेयर किया जाए। जितना आतंकवाद पाकिस्तान ने फैलाया, अगर हम देखेंगे तो जितने आतंकवादी पाकिस्तान में रहते हैं शायद पूरी दुनिया में नहीं होंगे। हम कहते हैं इतना हमारा देश बड़ा है, हमारे क्यों नहीं टेररिस्ट कैंप है, हमारे क्यों कोई टेररिस्ट नहीं। एक वक्त था, चाहे फैशन ही कहिए या अलकायदा में जाने का, एक रिलीजियस सेंटिमेंट को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था। और लेकिन इतनी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की इंडिया में है, वहां तक कोई तो अलकायदा में एक नौजवान भी नहीं गया। तो पाकिस्तान क्यों इन लोगों को शर्म देता है, जगह देता है जो मिलिटेंट है। एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, दर्जनों संगठन है और हर दफा हमला करता। हजारों हमारे लोग मारे गए हैं, सिक्योरिटी के फोर्सेस, सिविल के लोग, सिविलियन मारे गए हैं। कश्मीर में तो हजारों की संख्या में पिछले 30 सालों में सिविलियन मारे गए टेररिस्ट के द्वारा। पाकिस्तान की फौज जिंदा रहने के लिए, अदरवाइज पाकिस्तान को जरूरत ही नहीं है फौज की। चीन दूसरी तरफ से वो उनका दोस्त है। हम यहाँ अगर हमसे भी दोस्ती हो गई तो पाकिस्तान कहेगा अभी तो होम गार्ड की जरूरत है, यहाँ फौज की नहीं। इसलिए पाकिस्तान के जो जनरल हैं, बजट का हिस्सा उनको खासा अच्छा मिले और शान से रहें, दौलत उनके पास हो, दुनिया में घूमें, उसके लिए वो यहाँ पाकिस्तान को कहते हैं कि हिंदुस्तान बड़ा बहुत है, इनको कमजोर करो। पाकिस्तान तो बना ही है, हकीकत पे नहीं बना है। ये तो खाली उनके जज्बात एक्सप्लाइट किए मुसलमानों के तो बना है, वरना इंडिपेंडेंस मिल गई तो जैसे यहाँ हमारे 22-23 करोड़ मुसलमान रह सकते हैं, वो भी 17-18 करोड़ वो भी तो रह सकते थे, लेकिन वहां जाके उनका नुकसान ही हुआ, फायदा नहीं हुआ। इस दफा मेरे ख्याल में पूरा देश चाहता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कि अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, अब तो हमला करना चाहिए। लेकिन तो भी हमने बहुत संयम बरता, हमारी सरकार ने संयम बरता। तो भारत के बहुत ही प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन, मुसलमान लीडर जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, गुलाम नबी आज़ाद साहब, अपने इन विचारों में ना सिर्फ पाकिस्तान की टेररिज्म को एक्सपोज कर रहे हैं
بلکہ وہ ہسٹری کا بھی یہاں پہ ایک حوالہ دیتے ہوئے، ریفرنس دیتے ہوئے بتا رہے ہیں پوری دنیا کو کہ یہ دیش ہی نفرت کی بنیاد پہ، ٹیررزم کی بنیاد پہ بنا تھا. انہوں نے کہا آلموسٹ اتنے ہی مسلمان بھارت میں رہتے ہیں، وہاں کے مسلمان ٹیررزم کیوں نہیں کرتے؟ یہ پاکستان سے ہی ٹیررزم کیوں ہوتی ہے؟ پرائم منسٹر نریندر مودی نے 26 مئی کے جلسے میں کہا تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ٹیررزم پاکستان آرمی نے اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے، اپنا دھندا بنایا ہوا ہے. انہوں نے پاکستانی عوام سے یہ کہا تھا کہ تم لوگ سمجھو کہ تم کس جنجال میں پھنسے ہوئے ہو. تو اب یہ جو ڈیلیگیشنز بھارت کے دنیا بھر میں جا رہے ہیں، یہ ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے، اس لیے کہ دنیا کے پاس اتنا سمے نہیں ہوتا کہ وہ خود سے بیٹھ کے ان چیزوں کے بارے سوچے. دنیا کو بتانا پڑتا ہے. بھارت کے 50 سے زیادہ لوگ اس وقت 7 بڑے ڈیلیگیشنز میں شامل ہیں اور 50 سے زیادہ پولیٹیکل لیڈرز، پولیٹیشین شامل ہیں. وہ دنیا کے امپورٹنٹ دیشوں کو بتا رہے ہیں، اور یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے بھارت کی طرف سے کہ اس انیشیٹو کی وجہ سے دنیا کے دیش ان کی باتیں سنیں گے، توجہ دیں گے. اور بھارت یہ چاہ رہا ہے کہ آئندہ جب بھی کبھی پاکستان کی طرف سے یہ ٹیررزم ہو تو دنیا کے دیشوں کو پہلے سے معلوم ہو کہ بھارت کس طرح کے ایکشن کرتا ہے اور کس طرح کے ایکشن کرے گا. دوسری طرف پاکستان نے بھی تھوڑا بہت ہل چل کا مظاہرہ کیا ہے، اپنے ڈیلیگیشن بھیجنے شروع کیے ہیں. سب سے پہلا ڈیلیگیشن تو ان کا چیف آف دا آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی نگرانی میں پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ ڈیلیگیشن ان دیشوں کو جا رہا ہے جو آلریڈی ان کے ساتھ تھوڑا بہت آن بورڈ ہیں، جیسے ترکی ہے، آذربائیجان ہے، ایران تھوڑا بہت رہتا ہے ان کے ساتھ بھی آن بورڈ مگر ریالٹی کو بھی سمجھتا ہے، اور تاجکستان کو یہ ویسے ہی آن بورڈ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ افغانستان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ ایک چھوٹی سی پٹی واہ خان کے اوپر بستا ہے پورے کا پورا دیش. تو یہ تو وہ دیش ہے، مگر بھارت بڑے پیمانے پہ یہ کاروائیاں کر رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کی طرف سے یہ جو انیشیٹو ہے کہ دنیا بھر کو بتانا کہ پاکستان کی ٹیررزم کا نیچر کیا ہے اور بھارت اس ٹیررزم سے کیسے نپٹے گا، یہ ہے بھارت کا مشن. اور یہ مشن بڑا امپورٹنٹ ہے، اور میری رائے میں بھارت اس کام کو بہت اچھے ڈھنگ کے ساتھ کر رہا ہے، کیونکہ دنیا کو بھی پتہ ہے، بھارت کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان اپنے اس سٹرکچر کے ساتھ دہشت گردی کرنے سے باز نہیں آئے گا. اور دنیا کو بھارت بتا رہا ہے کہ ہم پھر کیوں پاکستان کو اس طرح ہینڈل کرتے ہیں، اور کیوں پھر پاکستان کی اگر کوئی فردر ٹیررزم ہوئی تو ہم پھر کیسے پاکستان کو ہینڈل کریں گے. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.